جس کمرے میں قرآن ہو کیا وہاں قربت کرنا جائز ہے؟ شریعت میں اس کے متعلق کیا کیا احکامات ہیں؟ سب سے پہلے کچھ باتیں قرآن شریف کے متعلق، پھر اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تب ہی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے گا۔ تلاوت قرآن کی فضیلت حدیث کی روشنی میں واضح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے۔ بخاری۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ سرفراز اللہ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے احکام کی پیروی کریں گے۔ جس گھر میں قرآن مقدس موجود ہو تو اس گھر میں قربت کرنا کیسا ہے؟ قرآن پاک آج الحمدللہ ہر گھر میں موجود ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی عام ہے جو ہر گھر میں موجود ہو۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ہی قرآن مقدس کا محافظ ہوں اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں۔ دنیا میں کون سی ایسی کتاب نہیں؟ قرآن کریم واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت وعدہ کیا۔ جس گھر میں قرآن مقدس موجود ہے تو اس کمرے میں قربت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن شریف کو کسی ڈبے میں یا کمرے کے اندر جو الماری ہے اس میں یا غلاف میں لپیٹ کر کسی ڈبے کے اندر محفوظ رکھیں۔ بنا قرأت آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اس لیے آپ اس کمرے میں بیوی سے قربت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک اگر کھلا پڑا ہے تو کسی ڈبے میں رکھ دیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اللہ حافظ۔